اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی مفتاحا لذکرہ عباد اللہ عزتہ وعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی السید ابی القاسم الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین علی لعنۃ اللہ الظالمین المنافقین المشرکین المقصرین الغاصبین الولایت اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فاولئک علی ھدی من ربہم فاولئک هم المفلحون. صلوات پڑھے گا محمد. توجہ ہے، آواز اب تک پہنچ رہی ہے؟ میرا تھوڑا ساتھ دیتے رہیے گا. کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ میرے ساتھ بولتے رہیے گا. آپ بولتے رہیں گے سفر جو ہے وہ جلدی کٹ جائے گا، خاموش رہیں گے تو مشکل ہو جائے گی. سورہ بقرہ سے آج ہمارا دوسرا دن ہے جو ہم نے آیت تلاوت کی ہے. صلوات پڑھیے گا محمد علیہ. آج ہم نے بڑے کٹھن میدان میں اترنا ہے. ہو سکتا ہے کل میرے خلاف فتوے بھی آ جائیں، یا ہو سکتا ہے کہ کل آپ لوگ مجھے سننے نہ آئیں، مگر چونکہ یہ ممبر نہ آپ کی جاگیر ہے نہ میری، یہ ممبر جاگیر ہے حجت کی، اور حجت کے باب کا ذکر کرنا مجھ پہ واجب ہے. بری لگے بھلی لگے اچھی لگے، پسند کے آل محمد نہیں ہوتے. آل محمد اپنی ذات میں آل محمد ہیں، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. ٹھیک ہے نا؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ لوگ؟ سورہ بقرہ میں ہے اولئک الذین علی ھدی من ربہم فاولئک ھم المفلحون. کل ہم نے جو بات کہی تھی، لفظ من ہے باء تا قاف لام واو ملزم خلا ربا حاشا من ادا فی ان الا حتی الی. 17 حروف جارہ کہلاتے ہیں. ان میں حرف من جو ہے یہ تبعیض کے لیے ہے، من بازیہ ہے. اس کے دو مطلب ہیں، یا جز کے لیے ہے یا سے کے لیے ہے. ابھی تک جو گفتگو ہماری کل چلی تھی وہ من بازیہ ہے، یعنی جز کے لیے. اگر اسی من کے اوپر من آ جائے تو کل ہو جاتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے میرا؟ کل ہم نے جہاں گفتگو چھوڑی تھی آج ہم وہیں سے گفتگو کو شروع کرتے ہیں. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں؟ کل ہم نے گفتگو یہاں چھوڑی تھی کہ جب کچھ نہیں تھا، حضور میرا ساتھ دیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا دوسرا دن ہے مگر میرا تھوڑا ساتھ دیجیے گا. کچھ بھی نہیں تھا، جب کچھ بھی، کچھ سے مراد کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تھا. اور ایک وقت ایسا تھا کہ اللہ بھی نہیں تھا، تو صرف ایک ذات تھی جس کا نام احد ہے. توجہ میرے مولا بہت توجہ. دوسرے دن کی تمہید اللہ جانے یہ پتہ نہیں کس کے ذہن سے سر سے گزر جائے گی. وہ ایک تھا، نہ وہ رحمان تھا. توجہ کیجیے گا نظام. رحمان تو وہ تب ہوگا جب کسی پہ رحم کرے گا کوئی رحم والا ہے ہی نہیں. توجہ نہیں کر نظام محترم. خالق نہیں تھا وہ. خالق وہ تب ہوگا جب کسی کو تخلیق کرے گا.
کوئی مصور بھی نہیں تھا. وہ مصور تب ہوگا جب کسی کی تصویر کشی کرے گا. وہ رازق بھی نہیں تھا. رازق وہ تب ہوتا جب کسی کو رزق دے گا. وہ تو کچھ بھی نہیں تھا, وہ صرف ایک تھا. وہ اللہ بھی نہیں تھا, وہ معبود بھی نہیں تھا, چونکہ کوئی عبد ہی نہیں تھا. اللہ توجہ کیجیے گا, بہت توجہ کیجیے گا. کوئی بھی نہیں تھا, کوئی بھی نہیں تھا, کوئی بھی نہیں تھا, صرف ایک تھا. اس بے دل کے دل میں ارادہ پیدا ہوا ان المعبود وحسرتہ فی الدنیا, کاش کوئی مجھے معبود مانے. دیکھیں میں بڑی منزل پہ لے کے آ رہا ہوں, مجھے ہی پتا آپ پریشان ہیں یا گھبرائے ہوئے ہیں. مجھے معبود مانے کوئی. کتاب کا نام معانی الاخبار, ویڈیو بن رہی ہے. شیخ صدوق بہت بڑے علامہ ہیں, انہی کی کتاب ہے معانی الاخبار. کیا نام ہے؟ معانی الاخبار. دوسری کتاب ہے اکمال الدین بے اتمام النعمہ, یہ بھی شیخ صدوق کی ہے. تیسری کتاب ہے امالیہ شیخ صدوق, یہ بھی شیخ صدوق کی ہے. چوتھی کتاب ہے پرواز در ملکوت خمینی کی. 4 کتابیں گواہ ہیں کہ اللہ نے اپنے میں سے کسی اپنے جیسے کو جدا کیا. دیکھیے میرا ساتھ دیجیے گا, بہت توجہ کیجیے گا. وہ بہو وہ احد جیسا تھا, اللہ جیسا نہیں. اللہ تو بھی ہے ہی نہیں ہے نا. بہو اس جیسا تھا, جو ہی اپنے سے اسے جدا کیا, اب اس کا بھی نام نہیں, نام اس کا بھی نہیں, ذات اس کی بھی نہیں, ذات اس کی بھی نہیں, تعارف اس کا بھی نہیں, تعارف اس کا بھی نہیں. بس جس سے جدا ہوا ہے, جو احد ہے, اس نے کہا یا حبیبی تعارف کا علیہ منی و انی تعارف علیہ. دیکھو تیسرا تو کوئی ہے نہیں, بس راز رہ جائے تو میرا تعارف کروا, میں تیرا تعارف. میں کیا کروں آپ لوگ. دیکھیے مجلس ابھی شروع ہونی ہے, ابھی مجلس شروع ہوئی نہیں, ابھی صرف یہ تمیز چل رہی ہے. بس راز رہ جائے گا تو میرا تعارف کروا, میں تیرا تعارف کرواتا ہوں. بس میں یہاں پہ سمجھانے کے لیے, بننے والے نے کہا انت للہ. میں کیا کروں عزیزان محترم, کیا ہو گیا آپ لوگوں کو, پریشان ہو گئے. انت للہ, تو اللہ ہے. میں کیا کروں آپ لوگوں کا, میرے سر سے گزر گئی. تو اللہ ہے انا بے یتعرفہ للہ. جاؤ ہم نے تمہیں اللہ بنا دیا. ہم نے, اللہ وہ ہے جو دنیا بنائے, یہ وہ ہے جو اللہ بناتے ہیں. انت للہ, تو اللہ ہے. میں بڑا
لطیف جملہ کہنے جا رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. بننے والے نے کہا ان المخلوق انت خالق، یا اللہ الا انا مخلوق لا، دیکھ میں تیری محبت میں مخلوق ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں، حالانکہ میں مخلوق نہیں ہوں. کیا کر گئے؟ میری بات آپ سمجھ نہیں رہے میرے خیال سے. میں مخلوق نہیں مگر میں تیری محبت میں مخلوق ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں. بس اللہ ارادت ہی بے حسرت، کوئی حسرت ہے؟ ابھی یہ راز ہے کہ وہ کون ہے، یہ میں نے راز رکھا ہوا ہے. اگر آپ میرا ساتھ دیتے رہیں گے تو پھر بتاؤں گا کہ وہ کون ہے. اگر آپ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو میں یہی چھوڑ دوں گا. کوئی حسرت؟ اب اللہ نے کہا اے بننے والے، حسرت یہ ہے کہ دنیا ہو، پہاڑ ہوں، شجر ہوں، دریا ہوں، سمندر ہوں، لہلہاتے کھیت ہوں، پرندے ہوں، اور میں بناؤں، مگر انا بے یدے لا یدے، مگر میرے تو ہاتھ ہی نہیں، کیسے بناؤں گا؟ بننے والے نے کہا تو کیا ہوا؟ ھذا یدے، تم پریشان نہیں ہو، یہ ہاتھ تیرے ہیں، یہ وجود تیرا ہی تو ہے. آدم میں بناؤں گا دعویٰ تم کرنا، نوح میں بناؤں گا دعویٰ تم کرنا. اب یہ بناتا رہا، اللہ نے کہا میں نے بنایا. قبلہ توجہ میرے مولا، میں کیا کروں؟ میرے خیال سے آپ پریشان ہو چکے ہیں یا میری بات سمجھ نہیں رہے. بس اس بنانے والے نے آدم بنایا، کہا میں نے بنایا. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرء فجعله غثاء نحوه سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء الله يعلم الجهر وينصرك لليسرى. بس آدم بنایا، کہا میں نے بنایا. نوح بنایا، کہا میں نے بنایا. ابراہیم بنایا، کہا میں نے بنایا. پہاڑ بنا دیے، کہا میں نے بنایا. شجر بنا دیے، کہا میں نے بنایا. کائنات بنائی اس نے. دعویٰ یہ کرتا رہا مگر یہ بے دل کے دل سے مطمئن نہیں ہے کہ دیکھو کر یہ رہا ہے اور یہ میرے کھاتے میں ڈالے جا رہا ہے. یہ میرا کتنا عزیز ہے. توجہ نہیں کر دیدان محترم، یہ میرا کتنا عزیز ہے، اسے مجھ سے کتنی محبت ہے کہ بناتا خود ہے، کہتا ہے اس نے بنایا. بس بننے اس نے اسے دیکھ کر ایک جملہ کہا کہ دیکھ تو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، بس دنیا پہ واجب ہے، دیکھیں گے تمہیں عبادت میری ہوگی. توجہ ہے یا نہیں عزیزان میں؟ بس اس بے دل کے دل کے ارمانوں کو پورا کرتا رہا کوئی، اللہ جانے وہ کون تھا. بس خمینی اپنی کتاب پر بات در ملکوت فارسی میں لکھتے ہیں کہ جب کہا نا انت للہ تو اللہ ہے، بس یہ کائنات بن گئی. گھبرائے ہوئے تو نہیں؟ توجہ کیجیے میرے مولا، بہت توجہ کیجیے گا. جب کائنات بن گئی نا تو پھر اس نے کہا کہ یہ تعارف بے اسم، کوئی اور نام دو نا مجھے. بس اس نے کہا کہ انت محمود،
تم محمود ہو. جب کہا نا تم محمود ہو تو محمود بڑا خوش ہوا. محمود بٹ کی بات نہیں ہو رہی، محمود کی بات ہو رہی ہے. محمود اتنا خوش ہوا کہ کہا کہ اچھا تم نے مجھے محمود بنایا نا، انت محمد. بس مجلس بڑی قریب آ چکی ہے اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا. آج کی مجلس کی تمہید ختم ہو چکی ہے اور مجلس شروع ہو چکی ہے. کہا نا کہ انت محمود، کہ تم نے مجھے محمود کہا، انت محمد، تم محمد ہو. بس وہ میں نہیں کہتے. محمود نے پھر کسی کو جدا کیا. جب پھر کسی کو جدا کیا تو کہا کہ تم میرا تعارف کروا. اس نے کہا انت اعلی. تو اعلی ہے تو اعلی نے کہا کہ انت علی. آخری آدمی تک میں دیکھتا ہوں کون پریشان بیٹھا ہے. بہت توجہ کیجیے گا. میں اعلیٰ نے پھر اپنے سے ایک کو جدا کیا. کہا تم میرا تعارف کرواؤ. اس نے کہا انت محسن. محسن نے کہا انت الحسن. پھر ایک اور کو جدا کیا. کہا میرا تعارف کرواؤ. کہا انت قدیم الاحسان. قدیم الاحسان نے کہا انت الحسین. پھر ایک اور کو جدا کیا. اس نے کہا انت فاطر السماوات. میں نے کہہ دیا نا میں آخری آدمی تک دیکھنا چاہتا ہوں کون گونگا ہے کون بیٹھا رہے گا. توجہ کیجیے گا. اس وقت فاطر السماوات نے کہا انت فاطمہ. میں سادات و غیر سادات اس منزل پہ لے آیا ہوں. ایک منٹ بھیا، ایک منٹ. بس آخری آدمی تک میں دیکھنا چاہتا ہوں کون بولے گا کون خاموش کون بیٹھا رہے گا. آدم بن گئے. اللہ نے آدم کو آدم انا للہ. آج میں تمہیں ایک راز بتانا چاہتا ہوں. میں اللہ ہی ان کی وجہ سے ہوں. انہوں نے مانا ہے تو میں ہوں. یہ مجھے تسلیم نہ کرتے میں اللہ نہ ہوتا. آدم نے کہا یہ کون ہے؟ توجہ شاہ جی بہت توجہ کیجیے گا. آدم نے کہا یہ کون ہے؟ کہا ذا خمسۃ انوار الائمۃ الطیبین الطاہرین المرسلین. یہ مجھ سے جدا ہوئے ہیں مگر مجھ جیسے ہیں. ایسے ہیں کہ نہ میں یہ مجھ جیسے ہیں میں ان جیسا ہوں. مجھ میں اور ان میں تو کوئی فاصلہ نہیں ہے. ہم بلا فصل ہیں. آدم نے دست بدستہ کا رب جلیل پھر ان کا تعارف کروا دے. اب اللہ ان 5 کا تعارف کروا رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں آخری آدمی تک دیکھتا ہوں کون بیٹھا رہے گا اور کون کھڑا رہے گا. اب اللہ نے 5 کا تعارف کروایا آدم کو. آدم پھر سن. انا محمود ھذا محمد. انا اعلی ھذا علی. انا المحسن ھذا الحسن. انا القدیم الاحسان ھذا الحسین. انا الفاطر السماوات ھذہ فاطمہ. آدم نے کہا رب جلیل میں کہہ رہا ہوں تو ان کا تعارف کروا. تو اپنا تعارف کروا رہا ہے. میری بات تو سن لے بھیا، میری بات سن لیجیے. آدم نے کہا رب جلیل میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا تعارف کروا. تو اپنا تعارف کیوں کروا رہا ہے؟ کہ آدم سم ھذا خمسۃ ہی ہو والقسیم تبدیلا. جب یہ بکھر جائیں تو 5 ہوتے ہیں، سمٹ جائیں تو میں ہوتا ہوں.
گھبرائے ہوئے تو نہیں ہیں؟ تو شیخ صدوق اپنی کتاب میں کیا کہتے ہیں؟ هو بِيُظَهَرَكُمْ محمودہ بِبَاطِنِ محمد، محمود ظاہر ہو تو محمد ہے، محمد چھپ جائے تو محمود ہے۔ توجہ نہیں کر رہے دیدار محترم۔ اعلیٰ ظاہر ہو تو علی ہے۔ دیکھیے کیا ہو گیا آپ لوگوں کو، میں کیا کر سکتا ہوں ان سے؟ جب اعلیٰ ظاہر ہو تو علی چھپ جائے تو وہ ہے۔ ارے سرکار وہی لانے والا ایسے نہیں پوچھ رہا کہ یہ چادر کے نیچے کون ہے۔ کیونکہ جب تک الگ الگ تھے تو جانتا تھا یہ محمد ہے، یہ علی ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ جب ایک ہوئے، سراپے پڑھتے ہوئے توحید میں آئے، سراپے پڑھتے ہوئے توحید میں آئے تو جبریل جیسے کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے، اور آل محمد کی قسم جبریل کو تو محمد کا ادراک بھی نہیں تھا۔ شعور ہی نہیں ہے محمد کا جبریل کو، جبریل کو پتہ ہی نہیں کہ محمد ہیں کیا۔ اگر محمد کو اتنا سا بھی جانتا نہ وہ، تو جب محمد کہہ رہے تھے نا چل میرے ساتھ، تو انکار نہ کرتا۔ گھبراہٹ تو نہیں، آپ لوگوں کو پریشانی تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے بیٹا بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ محمود گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے نا آپ لوگ؟ محمود چھپ جائے تو محمود ظاہر ہو تو محمد۔ اور شیخ صدوق کیا کہتے ہیں؟ ھذا من ذاتہ، یہ دنیا میں ذات من ہیں، الگ الگ ہیں بھئی، الگ الگ ذاتیں ہیں نا، مگر جب یہ اپنے ازل میں جاتے ہیں تو یہ من نہیں رہتے، من ہو جاتے ہیں، کل ہو جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کا وجود ہی یہ ہے۔ اللہ کا وجود یہ ہے، اور وہ مقروض ہے ان کا۔ بھیا کیا ہو گیا؟ میری طرف دیکھیں، کیا ہو گیا؟ ایسا نہیں کرے میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ وہ مقروض ہے ان کا اور رہے گا۔ شاہ جی کبھی نہ میں آیت پڑھتا اگر یہ قرآن میں نہ ہوتی۔ من کسے کہتے ہیں؟ میرے ساتھ بولیے نا، پریشان ہے۔ اور من کسے کہتے ہیں؟ سورہ بقرہ، من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ من نہیں، یہ تمہید شروع ہو چکی ہے، توجہ بیچ کے 5 منٹ کی تمہید ذہنوں میں نقش کر لیجئے گا۔ من نہیں، من ذلذی نہیں، من ذلذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ وہ بے زبان اپنی زبان میں ندا دیتا ہے۔ کون ہے دنیا میں جو مجھ اللہ کو کلی مقروض کر دے؟ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ یہ کس رات کا واقعہ ہے؟ وہ رات جب رات ایک گھر ہے، اس گھر میں ایک صحن ہے، صحن میں ایک بستر ہے، اور بستر
کسی اپنے کی تلاش میں ہے. کیونکہ اسے عادت ہو چکی ہے محمد کی. اور بستر بڑا پریشان ہے کہ محمد تو جا رہے ہیں. اس پہ سونا اسے چاہیے جو یا محمد ہو یا محمد جیسا ہو. وہاں آواز آتی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے جو مجھے مقروض کرے؟ خدا کی قسم وہی کھڑا ہوگا نا جس نے اسے نام دیا ہے. وہی کھڑا ہوگا نا جس نے اسے ازل سے مقروض کر رکھا ہے. کمائے ہوں. محمد نے کہا سو جاؤ. اور ایک بات سمجھ نہیں آئی مجھے. محمد کی جان کو خطرہ ہے. یہ موضوع نہیں ہے, میں نے یہاں سے ایک شارٹ کٹ لینا ہے. شارٹ کٹ. محمد کی جان کو خطرہ ہے اور کیا کہا جا رہا ہے؟ سو جاؤ. ابھی انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو جائے تو زرداری صاحب حکم دے دے فوج کو کہ سو جاؤ. بھائی مزائل وزائل سمیٹو, بلکہ یہ بے چیز ہو, کیونکہ زرداری صاحب کی عادت یہی ہے. یہ بیچ کے پیسے مجھے دو اور تم لوگ سو جاؤ. تو بیڑا غرق ہو گیا نا بھائی, ہو گیا نا بیڑا غرق. محمد کی جان کو خطرہ ہے اور کہا کہ علی سو جاؤ. کیوں سلایا جا رہا ہے علی کو؟ کیا وجہ ہے خیبر میں نہیں سلایا, خندق بدر حنین میں نہیں سلایا؟ آج اس رات بستر پہ کیوں سلایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ایک دن پہلے آیت آئی تھی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی. اللہ کو اونگ نہیں آتی, اللہ کو نیند نہیں آتی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر اللہ کو نیند نہیں آتی ہم نے تو اسے بھی سوئے ہوئے نہیں دیکھا. اسے تو اونگ بھی نہیں آتی, جب جائے الرٹ بیٹھا ہوتا ہے. اب اللہ نے کہا حبیب دیکھ نہ تیری نبوت بچے گی تو نے مجھے اللہ بنایا ہے, اب بچانا بھی تم نے ہے. بھیا میں خود تو آ نہیں سکتا, یہ تو ان کی غلطی ہے. اب آ رہی آواز؟ صلوات پڑے گا محمد. اب آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی اگر آ رہی ہے تو پیچھے سے ایک نعرہ سنا ہے تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں. ہم نے بھی اسے سوئے ہوئے نہیں دیکھا. اسے اونگ آتی ہے نہیں, اسے نیند بھی نہیں آتی. کہ حبیب تم نے سلانا ہے اسے. ہم محمد مصطفیٰ نے کہا علی سو جاؤ. تو سوئے گا تو میں بچوں گا, تیرے سونے سے اس نے بچنا ہے.
خدا کی قسم اس کے لیے اشرا ہی الگ چاہیے مجھے. علی سو گئے. سب یہی کہتے ہیں نا ذاکرین, اور مجھے بھی یہی کہنا پڑے گا کیونکہ خوف زدہ میں ہوں ذاکرین سے, آپ سے بھی. ایک طرف ہم کہتے ہیں اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں, ایک طرف کہتے ہیں یہ سو گیا. ٹھیک ہے, بہرحال اس پہ تو الگ ٹاپک ہے, یہ میں اس پہ جانا نہیں چاہتا. میں علی سو گئے. جو ہی سوئے نا علی, وہ تو ہو گیا مقروض. زندگی میں علی ایک ہی دفعہ تو سویا ہے. ایک دفعہ سویا تو وہ مقروض ہو گیا. شکر کیجئے وہ ہفتہ نہیں سویا. کیا کروں میں آپ لوگوں کا, شکر یہ کرنا پڑے گا. ایک رات سویا, اللہ نے کیا آیت بھیج دی, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. علی میں تمہیں راضی بھی کروں گا. میں تمہیں راضی کروں گا, میری خاطر تم نے اتنا بڑا کام کر دیا. حالانکہ تو نیند سے تیرا بھی واسطہ نہیں ہے, مجھے بچانے کے لیے تو سویا ہے. اس لیے والا ذوفا یوتی کا ربوں کا فترزہ, میں تمہیں راضی کروں گا. اچھا لفظ راضی کب آتا ہے؟ لفظ راضی کب آتا ہے؟ یہ ہے تو بڑی خراب سی مثال مگر دینی مجبوری ہے. اشرا پڑھتا ہوں میں, پڑھنے کے بعد بانیان مجھے کچھ دیں گے اور دل سے مطمئن ہے کہ یہ وہ نہیں ہے جو دینا چاہیے, اور کہیں گے قبلہ اگلے سال راضی کروں گا. نہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. ہم اگلے سال راضی کریں گے تو ابھی میں نے لفافہ کھولا نہیں, میں سمجھ جاؤں گا کہ بھئی اس کے اندر کچھ گڑبڑ ہے. یہ جو بانی کہہ رہے ہیں نا کہ اگلے سال راضی کروں گا, اللہ نے کہا کہ علی میں تمہارا کلی مقروض, جہاں تو وہاں میں, جہاں میں وہاں تو, مشیت کا تو مالک, میرے ارادوں کا تو مالک, سب کچھ دینے کے بعد کہہ رہا ہے اور میں تمہیں راضی کروں گا. اللہ جانے وہ اب کیسے راضی کرے گا, توجہ نہیں کر رہے. اب پتہ نہیں علی مطمئن ہے یا نہیں, اس کا مجھے نہیں پتا. بہرحال وہ مقروض ہے. اب جب وہ مقروض ہو چکا ہے تو مقروض عرض برض سے قسمت, مقروض کی بھی قسمیں ہیں. مقروض جب ہو جاتا ہے تو جو مقروض ہوتا ہے وہ سر نہیں اٹھاتا. بہت سخت گفتگو شروع ہو چکی ہے. مقروض ہے نا بھائی, جب میں محسن بھائی کا مقروض ہوں تو مقروض ہوں میں. غیرت تو یہی کہتی ہے کہ میں ان کے سامنے بولوں نہیں, جو یہ کہیں گے میں تسلیم کر لوں گا, اسی کو مقروض کہتے ہیں. اور سکندر شاہ جی کو میں مقروض ہوں, ان کا 2 لاکھ روپے دینے. سکندر شاہ جی ان کے پاس آتے ہیں, مثال دے رہا ہوں, دینے نہیں. سکندر شاہ جی ان کے پاس آ کے کہتے ہیں محسن بھائی 50,000 روپے چاہیے. انہوں نے کہا بھائی ایسا کرو, علی باقر کو فون کرو, میرا نام لینا, تو وہ تمہیں 50,000 دے دے گا. سکندر شاہ جی نے مجھے فون کیا, میں نے فوراً 50,000 دے دیے. اگر محسن بھائی آ گئے تو 2 پورا دینا پڑے گا. ایسا ہی ہے نا, 2 لاکھ پورا دینا پڑ جائے گا. اب وہ ہے ان کا مقروض. توجہ نہیں کرے جانے موت. مسجد نبوی ایسی مجمع ہے,
مصر سے بے اولاد آتا ہے، توجہ کیجیے گا، راہب نام ہے اس کا، اولاد مانگتا ہے ہی نہیں، چلا جاتا ہے، گھبرائے ہوئے تو نہیں، باہر دو بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچے نے دایاں ہاتھ تھاما، ایک نے بایاں ہاتھ تھاما، لے کے آتے ہیں، اور یہ نہیں کہا نانا، کہا اے زمانے کے رسول، اولاد لینے آیا تھا، محمد مصطفیٰ نے کہا قسمت میں نہیں تھی، کہا اگر قسمت میں ہوتی تو یہاں کیا لینے آتا، یہاں تو وہی آئے گا جس کی قسمت میں نہیں ہے۔ توجہ، بہت توجہ کیجیے گا، ادھر کا 1 2 3 4 5 میں فلسفہ چھیڑنا ہے، 6 7 بچے دے دیے، جس نے کہا تھا نہیں ہے اس نے کہا جبریل دے دو، ان دونوں بیٹوں کے باپ کا میں مقروض ہوں، اگر علی آ گیا تو راہب کو نئی دنیا بنا کے دینی پڑ جائے گی۔ اس جعفریہ کالونی میں ایک راز کھول کے جا رہا ہوں، جنہوں نے سنا ہوا ہے وہ ذہن میں یہ رکھیں، جنہوں نے سن رکھا ہے نا وہ ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نئے ہیں، ان کو میں نے ساتھ لے کے چلنا ہے، جن کو علم ہے وہ زیادہ گھمنڈ نہیں کریں۔ توجہ کیجیے گا، ہندوؤں میں توجہ ہے یا نہیں، جوتشی اسے کہتے ہیں جو شادی نہیں کرتا، کنوارا رہتا ہے اور بھگوان کی پوجا کرتا ہے، بھگوان کا بھگت بن کر اس کی ساکشی کرتا ہے، پوجا کرتا ہے، اگر وہ شادی کر لے کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں میں قلندر ہے، قلندر بھی شادی نہیں کر سکتا، اگر وہ شادی کر لے تو قلندری چھین لی جائے گی، اسے کنوارپن میں ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اپنے نفس کو مارنا ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے، نفس امارہ سے لڑنا ہے، اسی کا نام قلندر ہے۔ عیسائیوں میں فادر مدر ہوتے ہیں، کرسچن میں فادر یا مدر ہوتے ہیں، یہ شادی نہیں کرتے، اگر یہ شادی کریں گے تو فادر نہیں رہے گا، مدر نہیں رہے گی۔ یہودیوں میں راہب ہوتا ہے، گونگوں سے بات نہیں کر رہا، جن کے شعور بلند ہے، میں صرف ان سے بات کر رہا ہوں۔ راہب اسے کہتے ہیں جس کی شادی نہ ہو، حد ہو گئی بھائی، راہب جب تمہاری شادی نہیں، اولاد کیوں لینے آیا ہے؟ اگر نہیں سمجھ آ رہی تو مجھے بتا دیجئے بھائی، جب تمہاری شادی نہیں۔ بھائی دیکھیے، یہاں پہ کوئی ایسا سید بھی ہوگا جو بہت بڑا سید ہے،
پیر فقیر صاحب بھی ہوں گے ہیں؟ میں کمارا لڑکا لے جاؤں، میں کہوں دے تعویذ اسے، اس میں سے بچہ ہوگا؟ پیر صاحب دیواروں میں ٹکرے ماریں گے کہ بھئی تعویذ کام نہیں کر رہا ہے یا نہیں؟ جب اولاد شادی ہی نہیں تو بھائی اولاد کیا ہوگی؟ اولاد تو ہوگی نہیں بھائی، شادی نہیں ہے نا، توجہ نہیں کر رہے، کیونکہ اس نے بائبل میں پڑھا تھا، میں بڑا قریب لے آیا ہوں، اس نے بائبل میں پڑھا ہوا تھا کہ جب حق آئیں گے ان حق والوں سے تم جیسے مانگو گے وہ تمہیں ویسے ہی دیں گے۔ ابھی منزل آگے بڑھنی، ابھی میں آگے چل رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ اب راہب جو ہے کمارا ہے، شادی شدہ نہیں ہے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ اسی کے پاس چلا گیا، اولاد چاہیے۔ اس نے کہا کون ہو تم؟ راہب۔ کہا بھائی پہلے شادی تو کر لو۔ کہا میں شادی نہیں کروں گا، اولاد چاہیے۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں سے ہوتا محمد مصطفیٰ کے پاس بھی آئے، محمد مصطفیٰ نے اوپر دیکھ کے کہا راہب قسمت میں اس لیے نہیں کہ تو شادی شدہ نہیں۔ کا بات تو صحیح ہے، یہ کسی نے نہیں بتائی، مگر میں شادی کرنا چاہتا نہیں، دل ہے کہ رہوں بھی راہب۔ روتا ہوا نکلا، روتا ہوا اس لیے نہیں نکلا کہ اولاد نہیں ملی، روتا ہوا اس لیے نکلا ہے کہ وہ حق نہیں ہے۔ حسنین ملتے ہیں، حسن حسین، کتنے بیٹے دیے؟ کیسے دے دیے؟ اب یہ سوال آپ پہ ہے۔ کیسے دے دیے؟ زیر زبر شد مد راوی روایت قرت عبارت کتاب مؤلف مورخ کا میں ضامن ہوں، عمر پہ جائیے گا نہیں۔ کتاب کا حوالہ اس لیے نہیں دے رہا کہ میرے بعد یہ کیسٹ رٹیں گے مولوی اور اپنا نام لے کے پڑھیں گے، بتائیں گے نہیں کہ کس کتاب سے پڑھا ہے۔ کوئی مومن اگر حوالہ لینا چاہے تو میں گھر میں یوں محسن بھائی کے کتاب دکھانے کو بھی تیار ہوں، توجہ ہے یا نہیں ہے ذان محترم؟ میں ابھی کہہ دوں محسن بھائی کو، محسن بھائی باہر میری پراڈو کھڑی آپ لے لیں، محسن بھائی ہنسیں گے کہ خود تو آپ پیدل ہیں، پراڈو کہاں سے آئے گی آپ کے پاس؟ تو یہ تب مطمئن ہوں گے یا تو میں پراڈو دکھاؤں یا پراڈو میں بٹھا دوں۔ توجہ نہیں کر رہے جانو۔ راہب کیسے مطمئن ہو گیا؟ راہب نے حسنین کے سر پہ قدموں پہ سر کیسے رکھ دیا جبکہ ہر ایک نے کہا کہ تو کمارا ہے، شادی شدہ نہیں ہے؟ حسن نے کہا ایک، اللہ نے کہا کون؟ حسن نے کہا نا ایک، اللہ نے کہا کون؟ بچہ بنا، مسجد نبوی میں نازل ہوا، صحابہ نے بھی دیکھا، راہب نے بھی دیکھا۔ میں کیا کروں آپ لوگوں کا، میرے پاس پریشانی ہے، آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ حسین نے کہا دو، اللہ نے کہا کن، بچہ پھر مسجد نبوی میں نازل ہوا، وہ راہب بھی ہے۔ حسن نے کہا تین، اللہ نے کہا کن، 7 مرتبہ اللہ نے کن کہا نا جب، راہب نے 7 بچوں کو دیکھا، بچوں کی طرف نہیں گیا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تشکر حاضل حق کے بے آئے نے کہا میں کیا کروں آپ لوگ کا توجہ نہیں کر رہے میری جان۔
میں شکر کرتا ہوں مجھے حق مل گیا. اور میرے سردار اتنے ہی کافی ہیں. اس وقت حسین جلال میں آ کے کہتے ہیں بے طیت حاضل بحاضل لا تعدو کا ہو بلائے نہ کن. تم نے آج ہم دونوں بھائیوں کو روک دیا. ہم قیامت تک گنتی گنتے رہتے وہ قیامت تک کن. جو ہے یہ سمجھ آیا آپ کو نا کہ بھئی اب تو راہب کا بنتا ہے. ایک تو وہ شادی شدہ نہیں, ہم نے اتنے لمبے قصیدے لکھے ہوئے ہیں. بھئی وہ مطمئن ہو گیا. کیسے مطمئن ہو گیا؟ وہ جب اس نے ساتھ دیکھے تب مطمئن ہوا ہے. توجہ نہیں کر رہے محترم. اور اس وقت حسین نے کہا کہ یا راہب تجزیتاً بے عہد المنتظرین ہو وتزوجتک, جیسے ہم نے تمہیں اولاد دی ہے نا, گھر جاؤ ایسے ہی تمہاری بیوی تمہارا انتظار کر رہی ہے, کیونکہ انا خالق الزمان, ہم ہی تو زمانے کے خالق ہیں. بے مشیت و ارادت اللہ, ہم ہی اس کے ارادے ہیں. یہ اللہ کے ارادے ہیں. ایسے ارادے کہ اس میں اور ان میں کوئی فرق نہیں, مگر اس نے ان کے لیے ہر اپنا ارادہ بدلا ہے. خدا کی قسم, جس نے ان کا واسطہ دیا اس نے اپنی لوح مٹا دی, قلم مٹا دی. آدم نے گناہ کیا, کانا یا ربا بحق محمد وآل محمد, اے اللہ تمہیں آل محمد کے حق کا واسطہ کا معاف کر دو. جس نے بھی, چاہے ہم ہیں آپ ہیں, جس نے آل محمد کا واسطہ دیا خدا نے اسے معاف کیا. لو جو تحریر نقش قلم پہ ہے وہ مٹا دی, مگر خدا کی قسم جب اس کی باری آئی تو یہ ہوتا ہے, اور جب ان کی آتی ہے تو یہ چادریں بھی نہیں دیکھتے. اجرکم من اللہ. یہ نہیں دیکھتے کہ اس بچے کو گرم ریت میں دفن کرنا بھی ہے یا نہیں. یہ اسے بچانے کے لیے 18 سال کا اکبر بھی دے دیتے ہیں, اسے بچانے کے لیے زندان کو سکینہ کا قبرستان بھی بنا دیتے ہیں. کیوں؟ وہ بچ جائے. بس عزاداران حسین, 2 محرم ہے اور میری عادت ہے کہ میں جب تک کہ شاہ جی پتہ نہیں آپ کو یہ میری عادت پسند آئے نہ آئے, میری تو ہے, بہرحال میں ہر جگہ یہی کرتا ہوں میں, کہ جب تک کہ تابوت تعزیے برآمد نہیں ہوتے اس سے پہلے میں وہ مصائب پڑھتا ہوں جو حسین کی بہن کے مقدر میں لکھے جا چکے ہیں. شرط رونا ہے, مصائب مشروطی نہیں ہونا چاہیے. شرط یہ ہے آنکھ سے آنسو کا آنا. عزاداران حسین معصوم فرماتے ہیں, امام تقی سے کسی سے پوچھا گیا کہ مولا پہاڑ سے وزنی مصیبت ہو تو کیا وہ حل ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں ہو سکتی ہے. کہا کیسے؟ کہا گھر میں ایک صفحے ماتم بچھاؤ. اور اس صفحے ماتم میں شیری کا مصائب پڑھو جو رونے آئے ہو.
جب تم شیری کا مسائب پڑھو گے نا تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. بس دعا کیجئے جتنے بیٹھے ہیں مولا سب کی مشکلات حل کرے, اور مولا اس بی بی کا صدقہ مجھے بھی صحت کاملہ عطا کرے. عزاداران حسین, جیسے جناب زہرا کی کنیز جناب فضا ہے نا, ایسے ہی جناب زینب کی کنیز ہیں جن کا نام شیری ہے. یہ بی بی اتنی معتبر ہے کہ جب بھی جناب زینب کے قدم پیروں کو دھوتی تھی نا, جو رونے آئے مجھے معاف کر دیجئے گا بلا تشبیہ, ایک ہی بات کہتی بی بی, دعا کیجئے میرے ہاں کوئی بچی ہو, میں اسے علی اکبر کی کنیزی میں پیش کروں گی. مسائل میں دیکھیے شرم نہیں کیجیے گا, آپ کو آل محمد کا واسطہ میں نے بڑا قریب سے تھوڑا سا تفصیلی مسائل پڑھنا ہے, مگر میرا ساتھ دیجیے گا. عزاداران حسین, جناب زینب نے رات کی تاریکی میں حسین کو بلایا. کہا حسین, کہا جی میری شریکت الحسین, کہا دیکھ ہم مالک شریعت ہیں, خدا نے کچھ قانون ہم پہ نافذ کر رکھے ہیں, کوئی رشتہ تلاش کرو نا شیری کے لیے. کہا میرے بھی نظر میں ایک رشتہ ہے, میرا صحابی ہے, ولایتی بھی ہے, مومن بھی ہے. کہا کیا نام ہے؟ کہا عزیز اسقلانی, اسقلان کا رہنے والا ہے, بڑا شریف ہے. عزادارو رشتہ ہو گیا, کوئی حق مہر نہیں, مگر تاریخ میں لکھا ہے اس علم کی قسم حسین نے اتنا جہیز دیا کہ ریاض القدس میں لکھا ہے 9 اونٹ دیے جس میں صرف سونا ہی سونا ہے, اور جناب عباس نے 11 اونٹ دیے جس میں صرف چادریں ہی چادریں ہیں. اللہ جو رونے آئے ہو مجھے معاف کر دیجیے گا, میں کہہ گیا اور آپ کے سروں سے بات گزر گئی. جس میں صرف چادریں ہیں. عزیز اسقلانی نے عباس کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا سونے کے ہوتے ہوئے چادروں کی کیا ضرورت تھی؟ کہا ہے تو میری زینب کی کنیز, اللہ جانے کبھی سر پہ چادر ہو یا نہ ہو, عباس کی غیرت گوارا نہیں کرتی. عزاداران حسین, شیری آئی, حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور کہا مولا مالک کی شریعت ہے, 2 شرائط رکھ سکتی ہوں. کہا ہاں ہاں شیری بولو, کوئی شرط ہے تو بولو. کہا میری پہلی شرط کہ عزیز کو کہیے کہ سال میں 1 دفعہ مجھے مدینہ زینب سے ملوانے ضرور لائے. اجر دو آنسوؤں سے شفاعت ہو جائے, سودا مہنگا نہیں ہے. مقتل میں پڑھا ہے میں نے, جب کوئی روتا ہے تو دائیں بائیں ایک ایسا عزادار بیٹھا ہے جس کا دل چاہتا ہے آپ کو گلے لگائے, مگر گلے نہیں لگا سکتا, نہ یہ بازو ہے نہ یہ بازو ہے. تو اسے پرسا دیجیے عباس آئے ہوئے ہیں یہاں پہ, اے مولا ہمارے آنسو قبول کر, کوئی غم نہ دے ہمیں اس غم کے سوا. کہ مولا پہلی شرط کہ عزیز مجھے سال میں 1 دفعہ زینب سے ملوانے ضرور لائے. کہ ہو گئی. دوسری شرط, کہ دوسری شرط مولا اکبر کی بارات میرے صحن میں اترے گی, باراتیوں کے مشروب سے لے کے کھانے تک کا انتظام میں کروں گی. حسین چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئے. شیری نے دست بدستہ کا مولا غلطی ہو گئی. کہ غلطی نہیں ہوئی, کیا باراتیوں کا استقبال کر لو گی؟ کیا مولا کروں گی استقبال. عزادارو پہلے سال شیری آتی ہے, حسین مدینہ کے مین چوراہے پہ استقبال کے لیے کھڑے ہیں. جب شیری جاتی ہیں واپس اپنے وطن, شیری کو بہترین طریقے سے رخصت کرتے ہیں. 2 سال تو ایسا ہی ہوا. تیسرا سال عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ شیری جب مین چوراہے پہ آتی ہیں تو حسین موجود نہیں. گھر پہ آتے ہیں تو حسین موجود ہے. حسین جب ملی رہی چند دن جانے لگی تو حسین نے ودا بھی نہیں کیا. واپس آ کے کہتی مولا کوئی غلطی ہو گئی. کہنا شیری غلطی نہیں ہوئی, کچھ پریشانیاں ہیں.
बस तुम एक काम करो, अगले साल नहीं आना। कहा मौला कोई गलती हो गई? कहा गलती नहीं हुई, मैं अगले साल अकबर की बारात लेके आऊं। तुम्हारी हसरत थी ना कि अकबर की शादी हो जाए। अगले साल मैं अकबर की बारात लेके आ रहा हूं। शीरी खुश हो गई, घर जाती है। सादात और गैर सादात मैंने मक्तल में पढ़ा है, एक साल बीबी सोई नहीं, जैसे सोने का हक है। खुशी से खाना नहीं खाया। हर कमरे में एक तख्त लगवाती हैं, ये ज़ैनब का तख्त है, जहां अकबर की दुल्हन बैठेंगी, यहाँ कुलसूम बैठेंगी, यहाँ अब्बास बैठेंगे, यहाँ ओनो मोहम्मद बैठेंगे। अज़ादार साल जब गुजर गया ना, 15 रब्बीउल अव्वल, जो रोने आए हो, मुझे नहीं पता किसका दिल पत्थर का है। 15 रब्बीउल अव्वल बीबी छत पे कुरान की तिलावत करती हैं कि आज बारात आनी है। अजीज अस्कलानी दौड़ता हुआ आया, अपनी जोजा को कहा नीचे उतर। कहा क्यों? कहा आज पता नहीं दिल मनहूस है। कहा क्यों? कहा कुछ कैदी देख के आया हूं। एक कैदी है जिसकी उम्र 24 साल, खून रो रहा है, जिसके दिल पत्थर के हमें सिर्फ उनसे अल्लाह मान अल्लाह मान। शीर मैं कैदी देख के आया हूं, 24 साल का जवान है, पानी नहीं, खून रोता है। मगर अज़ादारान हुसैन बैठ गए। शीरी ने पानी का गिलास दिया, पानी पियो। कहा मैं एक और भी देख के आया हूं। कहा क्या? कहा एक बच्ची है जिसके रुखसार नीले हैं, कानों से खून जारी है, और रो रो के कहती बाबा बाल बड़े होते मैं चेहरा छुपा लेती, बाबा मेरे बाल छोटे छोटे, तेरी बहनों के बाल बड़े बड़े। अल्लाह मान, हो गई इबादत ऐसी हक है रोने का। शीरी एक और देखा है। कहा क्या? कई कैदी देखा है नेज़े पे, जिसकी उम्र 6 माह है। शीरी ये कोई बागियों का गिरोह नहीं है, चलो देखने चलें। शीरी ने अजीज के कदमों पे हाथ रखा। कहा मेरे सरताज मैं नहीं जाऊंगी। कहा क्यों? कहा मेरी बीबी का इज़्न है, किसी कैदी का तमाशा तो देखना। तुम्हारे शहर में अगर कोई कैदी आ जाए तो उसे देखना नहीं। अजीज ने कहा हमने तमाशा नहीं देखना, वो कई दिनों से प्यासे हैं, उनकी मस्तूरा चादरें मांग रही हैं, क्यों ना वो जो हमारे पास आका अब्बास की चादरें पड़ी हैं, जो रोने आए हो। मैंने जुमला कह दिया और आपके सुरों से बात गुजर गई। तुम्हारे आका ने हमें चादरें दी थी ना, क्यों ना हम वो चादरें उनको दे दें। अज़ादारान हुसैन शीरी ने कहा ये सही है। बीबी अंदर जाती है, फिर वापिस आती है। बीबी ने कहा अजीज मस्तूरात की तादाद कितनी है? का कुल मिला के 28 मस्तूरात हैं। चादरें ली कूदे पानी के लिए। अज़ादारान हुसैन काफिले में, जो रोने आए हो मैं सिर्फ उनसे मुखातिब हूं। अज़ादारान हुसैन, शीरी ने सबसे पहला एक सर देखा। शीरी को चक्कर आया। अजीज ने कहा क्या हुआ? कहा हाज़ा बेवजह मोहम्मद, बिल्कुल मोहम्मद जैसा है। मेरे साथ आज बिल्कुल मोहम्मद जैसा है ये। कहानी तुम्हारी आंखों का वहम है। बीबी फिर आगे बढ़ती हैं। एक कैदी देखा जो ज़ईफ है, उम्र 24 साल है,
آنکھوں سے خون روتا ہے، ایک دم دیکھ کر پھر چکر آئے. کہا اب کیا ہوا؟ کہا ھذا بوجہ الحسین. عزیز دیکھو میرے حسین جیسا نہیں لگ رہا. کہا نہیں تمہاری آنکھوں کا وہم ہے، جو رونے آئے ہو میں صرف ان سے مخاطب ہوں. عزاداران حسین ایک کوزہ سکینہ کو دیا. سب کو پانی جب پی لیا نا سب نے، عزاداران حسین ایک بڑی بی بی ہے. میں بڑے قریب آ گیا. اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں. انسان ہے آپ، ظاہر سی بات ہے. سجاد تھوڑی ہے جو 40 سال خون ہوئے ہیں. امام زمانہ تھوڑی ہے جو 1200 سال خون روئے ہیں. انسان ہے، آنسو سوکھ سکتے ہیں. قریب آتی ہے بی بی. زینب نے جو دیکھا شیری کو آتے ہوئے، ایک جملہ زینب نے کہا اینا اینا اما فضہ. اما فضہ کہاں ہے؟ اما فضہ قریب آ کے کہتی ہے جی آقا زادی. کہا ماں شیری آ رہی ہے، اگر میں بات کروں گی یہ لہجہ پہچان لے گی، یہ چند سوالات ضرور کرے گی، کیونکہ زینب کی کنیز ہے. جواب تم نے دینے ہیں. عزاداران حسین فضہ دونوں آمنے سامنے ہیں. شیری نے پہلا سوال کیا من انت بے وطن کا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہہ گیا جملہ. فضہ نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا انا وطن المدینہ، ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں. مدینہ کا نام آیا. شیری نے اپنی چادر سر سے اتارا. عزیز نے کہا کیا ہوا؟ کہا چلو کچھ بھی ہے، میری آقا زادی کے شہر والے تو ہے نا، بے ردا ہے، اچھا نہیں لگتا. پھر ایک جملہ کہا بے مدینۃ الہول محلۃ، مدینہ کے کس محلے سے آئے ہو؟ فضہ نے دھیمے لہجے میں کہا کمر بنی ہاشم. شیری کا دل بیٹھ گیا. کہا سچ بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ اس محلے میں تو میں بھی کنیز رہی ہوں. جب یہ کہا نا تو اس وقت فضہ نے کہا اب یہ سوال اس بی بی سے کر، اب میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتی. شیری بڑی بی بی کے پاس آ کے کہتی ہے بتاؤ بی بی میں بھی اس محلے میں رہی ہوں. عزاداران حسین جناب زینب نے تھوڑا سا لہجہ تبدیل کیا، اور تبدیل کرنے کے بعد کہا تم کن کی کنیز تھی؟ شیری نے کہا جن کی میں کنیز تھی ان کا نام اس بازار میں نہیں لیا جا سکتا. وَإِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ کے مالک، وہ تطہیر کی ملکہ ہے، اس کا نام اس بازار میں نہیں لیا جا سکتا. کہا چلو اس کا کوئی مرد تو ہوگا. کہا ہاں مرد ہے نا. اس بی بی کا ایک مرد ہے جس کی ابھی بارات آنے والی ہے، اس کا نام علی اکبر ہے. وہ بی بی ایک بھائی کے پہرے پہ سوتی ہے جس کا نام عباس. اس کے دو بھائی ہیں جس کا نام حسن حسین ہے. وہ بی بی علی کی بیٹی ہے. عزاداروں یہ جملہ کہا، مجھے نہیں پتا کس کا دل پتھر کا ہے. جب یہ جملہ کہا نا علی کی بیٹی کو غش آیا. اب اس کے ہاتھ میں کوزہ ہے، اس نے بال ہٹائے کہ پانی کا چھڑکاؤ کرو. جو ہی زینب کا چہرہ دیکھا کوزہ چھوٹ گیا، اور چھوٹنے کے بعد لاشوں کی طرف دیکھ